ہمارے پاس دو قسم کے علاج ہیں، دو قسم کے علاج۔ ایک علاج وہ ہے جس سے پوری دنیا مستفیض ہو رہی ہے، اور ایک علاج وہ ہے جو صرف ہمارے لیے ہے، جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو علاج پوری دنیا کے لیے ہے وہ ظاہری علاج ہے، وہ عام اسباب اور طریقہ علاج کے مطابق میڈیسن سے علاج کرنا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، پرہیز کرنا، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، مسلمان کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا علاج جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور جو ہر حال میں مطلوب ہے، یہاں تک کہ اگر ظاہری علاج اسباب انسان نہ بھی کر سکے تو یہ جو علاج ہے دوسرا والا، یہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ سب سے بڑا سہارا بھی ہے، اور یہ آخری علاج ہے۔ جب ظاہری سہارے ساتھ چھوڑ دیں اور اسباب فیل ہو جائیں تو آخری دوا پھر وہ یہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ دوسرا علاج جو باطنی علاج ہے، جو مانوی علاج ہے، وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اے اللہ تجھی پہ بھروسہ ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی بچانے والا ہے، اور اس کے آگے خشوع و خضوع کرنا، اس کے آگے رونا دھونا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ وہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اے میری قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر دیکھو تمہارا قحط بھی دور ہو جائے گا، تمہاری خشک سالی دور ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، بارش برسائے گی۔ یہ علاج ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، خشوع و خضوع کرنا اور توبہ و استغفار کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اس کے حضور عبادت کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، عبادت میں، سجدوں میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت، اس چیز کو بڑھانا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور صدقہ و خیرات کرنا۔ حدیث میں آیا صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایک اتنی مؤثر چیز ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز روحانی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے صدقہ ہے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، دیکھیں غریبوں کو، کہاں کہاں ہمارے ہاتھ سے کون کون محروم رہ گیا، اپنے عزیزوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں۔ ایسی صورتحال میں حرص و ہوس میں مبتلا ہو جانا اور یہ کوشش کرنا کہ دوسروں کا بھی حصہ اور حق جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، اور گھر میں لا کے ڈھیر لگا لینا، جمع کر لینا دوسروں کا خیال کیے بغیر، یہ اچھی چیز نہیں، یہ ایک مومن کی شان نشان نہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق انسان اکٹھا کر لے، ایک حد تک کچھ چیزیں رکھ لے، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں وہ کرے، لیکن یہ ایک ہوکا ہو جانا کہ جی بس سبھی اٹھا کے لے آؤں، دوستو یہ بدحواسی جو ہے یہ ہماری شان نشان نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا اخباروں میں، یہاں تک آیا امریکہ میں تو یہ حال ہے کہ لوگوں نے اسلحہ تک خریدنا شروع کر دیا، اسلحہ لے رہے ہیں دھڑا دھڑ، اسلحہ خانے خالی ہو گئے، اسٹاک ختم ہو گئے، وہ تاکہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں، سچویشن ایسی ہو جائے تو مار دھاڑ کے پھر اپنا جمع کریں، لوگوں کو ماریں، ختم کریں۔ تو یہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، نہیں، ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مسلمان کو اپنی ضرورت کی حد تک، اپنے اطمینان کی حد تک، اطمینان بھی جو ایک صحیح اطمینان، وہ حرص و ہوس والا اطمینان نہیں، ایک معتدل اطمینان، تو اس اطمینان کی حد تک انسان اپنی تیاری کر سکتا ہے۔ حرص و ہوس میں نہ پڑیں، دوسروں کا حق نہ ماریں، بلکہ میں نے جیسے کہ عرض کیا صدقہ و خیرات کو رائج کریں، اس کو پرووک کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اس کے حوالے سے ہمیں لوگوں کے اندر ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ صدقہ کریں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، انشاءاللہ ٹل جائیں گے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، پینڈیمک ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے،
ساری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، سب اسی کے ہاتھ میں۔ اس بات پہ توجہ رکھیں کہ کوئی شے ایسی نہیں دنیا میں جو اللہ کے اذن کے بغیر، یہ وائرس یہ کچھ نہیں ہوتے جو اپنی طرف سے، کوئی ایسا وائرس نہیں ہوتا کہ خود سے لگے۔ منع فرمایا لا ادوا، کوئی چیز، کوئی بیماری ایسی نہیں جو خود سے لگ جائے۔ حدیث میں منع فرمایا، یہ نہ سمجھے کہ خود سے کوئی وائرس ہو یا کوئی جراثیم ہو یا کوئی ایسے متعدی امراض کے بارے میں بھی یہی سمجھیے۔ جو ایپیڈیمک ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں، وہ بھی خود سے نہیں لگتے، اللہ کے اذن سے لگتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی وائرس کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بیماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ دوا جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ وہ نہ چاہے تو دوا کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن اس نے اپنی حکمت کے تحت دوائیں بنائی ہیں، شفا نازل فرمائی ہے، دوائیں چیزوں کے لیے اتاری ہیں، علاج معالجے کا طریقہ ہمیں سمجھایا بتایا گیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج کیا، کروایا، صحابہ کو بتایا، اور اچھے حکیم و طبیب کے حوالے سے بھی فرمایا کہ کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ۔ ایک حکیم تھا حارث بن کلدہ، وہ مشرک تھا، غیر مسلم تھا، لیکن تھا بڑا ماہر طبیب۔ حضور نے اپنے بعض اصحاب سے فرمایا اس سے علاج کرایا کرو، حالانکہ وہ غیر مسلم تھا۔ تو یہاں تک وسعت ہے ہمارے دین میں، یہ بھی نہیں کہ بھائی نہیں کرائیں گے اور ظاہری طور پہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض حضرات اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ بھائی کوئی احتیاط نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ کر لو، آرام سے بیٹھو جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، جو کرنا ہے کرتے۔ نہیں، یہ بھی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس احتیاط یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، پھر احتیاط کریں، اور بے شک اس کی برکت ملتی ہے۔ تو جس مرض کی جو احتیاط ہے وہ کی جائے ایک حد تک، جہاں تک کہ ہمارا دین اور شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے وہاں تک اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر خوف میں مبتلا ہو کر انسان دینی اور شرعی فرائض چھوڑ کے بیٹھ جائے نہیں۔ یہ فیصلے قبل از وقت ہیں کہ مسجدیں بند کر دو، اذان نمازیں سب روک دیں، نہیں، کہیں حرم شریف پر بالکل بند کر دیا گیا، طواف رک گیا، زمزم شریف روک دیا گیا، وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، حکومت نے، بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسکریننگ ہو سکتی تھی، لوگوں کو باقاعدہ چیک کر کے اجازت دی جا سکتی تھی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کے اندر وائرس موجود ہے، اسکریننگ کے بعد کلیئر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم ایئرپورٹوں پر اسکریننگ کرتے ہیں، مختلف جہاں ضرورت پڑتی ہے اسکریننگ کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال ہمیں بدحواس ہونا نہیں چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی جائے، اور احتیاط میں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی لوگوں سے آپس میں ملنا جلنا کم کر دیں، کوئی حرج نہیں، یہ علاج کا ایک انداز ہے۔ لوگ باہر نہ نکلیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایسی صورتحال میں عام طور پہ بلا وجہ باہر نہ نکلیں، کہ ادھر ادھر فالتو پھرنا، گھومنا پھرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ جی یہ چیز دیکھیے اس وجہ سے ہو گئی، اور انسان اسی پر وہ سمجھے گا، یقین کر لے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے احتیاط بتائی گئی کہ آپ کوئی کمزور عقیدے والا شخص، کوئی وہم رکھنے والا شخص کہیں ڈاواں ڈول نہ ہو جائے، اور وہ یہی نہ سمجھ لے کہ بھائی اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اس میں عمل کروانا چاہیے۔ لوگ بلا وجہ باہر نہ پھریں، اور اسی طرح ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر نہیں ملایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ کی وجہ سے پھیلتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی احتیاط کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور باہر کے پروگراموں کو فی الحال ملتوی رکھیں. بازاروں میں مارکیٹوں میں بلا وجہ نہ پھرا جائے. ضرورتاً جائے آدمی. شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ اس کو فی الحال مؤخر رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حکمران ہمارے لاک ڈاؤن ہی کروا دیں پورا پھر, کیونکہ یہ بھی ہے خطرہ کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہ حالات پیدا ہو جائیں, یہ چیز نہیں پھیلے کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے. وہ ایک الگ مصیبت ہے, وہ بہت پریشانی کی بات ہے, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں بیچارے. تو اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس قسم کی نوبت نہ آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی علاج معالجے کی تاکید کی گئی. چنانچہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے ایک شفا اتاری ہے. ہر بیماری کی ایک شفا ہے. جب بھی کوئی بیماری دنیا میں نازل ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی شفا ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے. کسی حدیث پہ دوا کا لفظ بھی آیا ہے. دوا ہے, بس یہ ہے کہ اس کو دریافت کرنا ہوتا ہے. پھر دریافت کرتے ہیں کرنے والے, وہ کسی کے ہاتھ سے بھی دریافت ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر ہر بیماری کی شفا, اس کا علاج موجود ہے. وہ چھپا ہوا ہے, جڑی بوٹیوں میں چھپا ہوا ہے, وہ کھانے پینے کی چیزوں میں چھپا ہوا ہے, وہ احتیاطی تدابیر میں چھپا ہوا ہے. اسی لیے کہا گیا علاج کرو. ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف میں آئی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء, بے شک اللہ تعالیٰ نے دا یعنی بیماری اور دوا یعنی علاج دونوں ہی نازل کیے ہیں, اور ہر بیماری کے لیے ایک علاج بنایا ہے, ہر بیماری کا ایک علاج رکھا ہے. تو آگے فرمایا فتداووا, اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں علاج کرو. دیکھیے واضح طور پہ ہدایت دی نا, علاج کرو, اپنی بیماریوں کے سلسلے میں علاج کرو. ولا تتداووا بحرام, ہاں حرام سے علاج مت کرو, حرام سے علاج مت کرو. اس لیے علماء دین نے عام طور پہ حرام چیز سے علاج سے منع فرمایا. الا یہ کہ جب طبیب, اطباء, ڈاکٹرز, ماہرین یہ سمجھتے ہوں کہ اس بیماری کا علاج حلال کسی چیز میں نہیں مل سکتا اور یہی واحد علاج ہے کہ یہ کیا جائے تو یہ ٹھیک ہوگا, اگر ماہرین, اطباء, طبیب یہ مشورہ دیں اور اس پہ ہمیں یقین ہو واقعی کہ حلال چیز سے علاج نہیں ہو سکتا, تو پھر اسی حد تک اس حرام چیز سے علاج کی اجازت دی ہوگا, ورنہ ادروائز حرام شے کی طرف نہیں بڑھ سکتے اور اس کو علاج نہیں سمجھ سکتے. تو علماء دین نے پھر وہاں یہ فرمایا نا کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ حرام شے اس شخص کے لیے اتنی مقدار میں حلال ہو جاتی ہے, تو وہ حرام نہیں رہتی, پھر وہ حرام نہیں رہتی, اس کے لیے اتنی مقدار میں بقدر علاج حلال ہو جاتی. تو اب جو فرمایا حرام سے علاج مت کرو, تو اب یہاں صورت بدل گئی. اب وہ شے اس مخصوص کیس میں اتنی مقدار میں حلال ہو گیا, تو علاج حرام سے نہیں ہوا, پھر حلال سے ہی ہوا. جبکہ یہ بات طے ہو جائے, کنفرم ہو جائے کہ علاج اسی میں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, میں نے ضمن وضاحت کر دی. تو فرمایا کہ علاج کرو, تتداووا, علاج کرو. علاج کا حکم دیا, علاج کے لیے ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم علاج کیا کریں؟ فرمایا کیا کرو, علاج کیا کرو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, اور علاج کے بعد اس کا نتیجہ اور شفا یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. یعنی حکم یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھو, یہ تصور کرو کہ نتیجہ نکالنا خدا کا کام. یہ ایک سبب ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سبب اختیار کرتے ہیں مگر فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں. دوا جاتی ہے مگر اثر نہیں کرتی. تو بہرحال آج جو بھی اسباب سمجھے جا رہے ہیں اور جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں, مثال کے طور پر یہ کوارنٹائن کرنا, قرنطینہ میں ڈال دینا, علیحدہ سیپریٹ کر دینا, آئسولیٹ کر دینا,
کسی کو بھی ایسے مریض کو، یہ بھی ایک علاج ہی ہے، علاج ہے۔ مگر یہاں بھی وہی تصور ہے ہمارا کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ ہے کہ اگر ایک شخص الگ ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری وہاں تک رک جاتی ہے، اس کا وائرس وہاں تک رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ورنہ اللہ اگر چاہے تو یہ قرنطینہ اور یہ سب چیزیں فیل ہو جائیں۔ تو یہ مسلمان کا تصور ہے کہ جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے اور ان اسباب کو اپلائی کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔